اب مسئلہ یہ آتا ہے، اکثر لوگ یہ فتنہ مچا رہے ہیں، سیدھا سیدھے لفظوں میں فتنہ مچا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام مسلمان رکھا ہے تو تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہہ رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہہ رہے ہو؟ بھائی قرآن میں دلیل ہے نا، اللہ تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، اس میں اتحاد ہے۔ اچھا اتحاد ایسے آئے گا؟ سوال کرتا ہوں، صحابہ بھی تو مسلمان ہیں۔ لا تصبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا؟ بلکہ یہ کہتے تھے کہ تم میرے مسلمانوں کو گالی مت دو۔ تابعین بھی تو مسلمان ہیں، تبع تابعین بھی تو مسلمان ہیں، بتلاؤ تو صحیح۔ محدثین، مفکرین، ائمہ اعظام، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، یہ تمام بھی تو مسلمان ہیں، لیکن ان کے لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کیوں رکھا گیا؟ جواب آتا نہیں، وہ پہچاننے کے لیے، یہ بھی تو ایک پہچان ہے۔ یہ کس نے کہا کہ اہل حدیث ذاتی نام ہے، سلفی ذاتی نام ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا بھائی؟ ذاتی نام مسلمان ہے، اور اس مسلمان میں اس کی کون سی کیٹیگری ہے یہ پہچاننے کے لیے اس کا ٹائٹل، اس کا لقب اہل حدیث رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سونا خریدنے جاتے ہیں، 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ سونا ہی ہے، کوئی بھی ایک سونا خرید لو بھائی، سونا ہی ہے نا۔ ٹرین میں بیچنے والے گولڈن چین کہتے ہیں، گولڈ چین کہہ کے بیچ سکتے ہیں، گولڈن کیوں کہہ رہے ہیں؟ سونے کی طرح دکھنے والا، تاکہ پہچان ہو جائے۔ ایسے ہی ایک حنفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ شافعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ مالکی، حنبلی، بریلوی، کتنے فرقے لیتے ہو مسلمانوں کے، تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن کس راستے سے مانتے ہیں؟ وہ بھی تو پہچان ہونی چاہیے نا۔ یہ جو حنفی مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ترو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ شافعی جو مانتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے ترو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ مالکی جو مانتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اہل حدیث جو مانتے ہیں، صحابہ اکرام کو سامنے رکھ کر کے مانتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہماری یہی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ اگر کسی کو بری لگتی ہے معافی چاہتے ہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اہل حدیث کے پاس صرف 3، اللہ، رسول اللہ، صحابہ۔ اگر یہ ہے تو عمل کریں گے، اگر اس میں کوئی خامی دکھ رہی ہے ہم عمل نہیں کریں گے۔ اس کا نام اہل حدیث ہے، سمپل۔ اس میں کئی چیزیں ایڈ کر کے اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اگر اللہ قیامت کے دن سوال کر لے کہ ان کا مسئلہ سیدھا تھا، وہ جب بھی زبان کھولتے اطیع اللہ کہتے، جب بھی زبان کھولتے اطیع الرسول کہتے، جب بھی زبان کھولتے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہتے، جب بھی زبان کھولتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کوئی اختلاف آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ یہ اہل حدیث کا مسئلہ تھا، تم کیوں ان کے تعلق سے بدگمانی پھیلاتے تھے؟ کیا سوال کا جواب دو گے؟ تو لہٰذا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹائٹل ہے نا، یہ صفاتی نام ہے۔ جیسے کسی کو گونڈا کہا جاتا ہے، کسی کو کارپینٹر، کسی کو ڈاکٹر، یہ پہچان ہے۔ یہ عبد الرحیم سب کے نام ہے، پھر اس کو ڈاکٹر عبد الرحیم کیوں بول رہے ہیں، ایڈوکیٹ عبد الرحیم کیوں بول رہے ہیں؟ اس سے پہچان ہو جائے اس کی کون سی فیلڈ ہے۔ اہل حدیث یہ جو بھی لقب لگا رہے ہیں، یہ کس فیلڈ کے پہچاننے کے لیے، بس اتنا ہی ہے۔ اب لوگ اس کے ذریعے نفرت میں پڑ رہے ہیں، وہ لوگوں کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ نہیں ہے، ٹائٹل کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث لگ کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے، اس کے سمجھنے کی غلطی ہے، اہل حدیث ہونے کی غلطی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، آئیے، اللہ رب العالمین نے نام مسلمان تو رکھا ہے، اور مسلمانوں کو حکم بھی دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ کس کے اپوزٹ میں؟ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام جب مشرکوں کے، کافروں کے اپوزٹ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 72 میں، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی فرما برداروں میں سے ہو جاؤ۔ مسلمان کا معنی فرما بردار ہے، رب جو کہے گا وہ عمل کریں گے، رسول اللہ نے جیسا بتلایا ویسا عمل کریں گے۔ یہ عمل کرنے والوں کا، فرما برداری کرنے والوں کا نام مسلمان ہے۔ اردو میں فرما برداری کرنے والے، عربک میں مسلمان۔ یہ معنی کہاں سے لے کر کے آئے بھائی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی
آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے اس سے یعنی ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا تو فرما بردار ہو جا، اسلم تو فرما بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اسلم سے ہی اسلام بنا، اسلام سے ہی مسلمان بنا۔ حاضرین اکرام، ہمیں حکم دیا گیا، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان تمام کے اپوزٹ میں ہم مسلمان ہیں۔ کس کو بھی ماننے والے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، ان تمام کے اپوزٹ میں مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں میں بات کی جائے تو ہم صحابہ کے رستے پر چلنے والے، اللہ رسول اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں۔